السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 28 دسمبر کی کال لے کر. جناب 2021 کو گڈ بائی کہنے کا ٹائم قریب آ چکا ہے. انٹرنیشنل مارکیٹس میں تو کافی ٹھنڈ کا عالم ہے. چھٹیوں پہ لوگ جا رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم 2021 کو کس طرح کلوز کر رہے ہیں اور 2022 کا خیر مقدم کس طرح کرتے ہیں. یہاں پر میں نے ایک میسج دیا ہے کہ ڈونٹ وری وین ادرز آر انیبل ٹو انڈرسٹینڈ یو. اس سے فرق نہیں پڑتا، ہر ایک کی اپنی سوچ ہے. اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پریشانی تو وہاں شروع ہوتی ہے جب آپ اپنے عمل کو سمجھنے میں ناکام رہیں. آپ کو خود یہ نہ پتا ہو کہ یا ہم کو یہ خود نہ پتا ہو کہ ہم کر کیا رہے ہیں. دوسرا ہمیں کس طرح سمجھتا ہے یہ اس پرسپیکٹو اس کا ہے، اس کا سوچنے کا انداز ہے. مگر کیا ہم جو کر رہے ہیں، جو سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو، کیا وہ درست ہے یا نہیں. دیٹ آلسو لیڈ اس ٹورڈز دی اکاؤنٹیبلٹی. اور وین ٹریڈنگ ان مارکیٹس، اور جب ہم انویسٹر ہیں، ٹریڈر ہیں، یا کسی بھی رول میں ہے، دنیا کے کسی بھی رول میں، چاہے ایز اے باپ ہوں، ماں ہوں، یا لیڈر ہوں، عالم ہوں، کوئی بھی کام ہم کرتے ہوں، کسی بھی رول میں ہوں، تو سینس آف اکاؤنٹیبلٹی، سیلف اکاؤنٹیبلٹی بہت ضروری ہے. میں 2021 کو اس بات کے ساتھ کلوز کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس بات کو سوچیں، سمجھیں کہ 2021 میں ہم سے کیا غلط ہو گیا. ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمارا کمفرٹ زون کہاں ہے، ہمارے لیے کون سی ٹریڈ بہتر ہے، ہم مارکیٹ کو کتنا سمجھتے ہیں، ہم اسٹریٹجیز کتنی بناتے ہیں، ہم نے کتنا ٹریڈنگ پلان بنا کے ٹریڈ کیا ہے، اور کتنا ہم نے آنکھیں بند کر کے ٹریڈ کیا ہے. اپنے آپ کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. مارکیٹ کے حوالے سے اب تک ہم اس مارکیٹ میں جو کہ ورسٹائل ٹریڈنگ آئیڈیاز اینڈ اسٹائل آفر کرتی ہے، ہم نے اس میں کیا کیا ہے. پچھلے دنوں گروپ پر ہم نے تھوڑا سا وارن بفیٹ صاحب کی بات کو بھی ڈسکس کیا. اسی حوالے سے ان کی سوچ کیا ہے، ہماری سوچ کیا ہے، کیا ڈفرینسز ہیں ان کی مارکیٹ اور ان کی سسٹم میں، اور ہمارے سسٹم اور ہماری مارکیٹ کیسے ہیں، ہمارے ادارے کیسے ہیں، ان کے ادارے سے کیسے ہیں. یہ تمام چیزیں ہم نے ڈسکس کی. تو بہرحال میرا نقطۂ نظر یہاں پر یہ ہے کہ 2021 کو اس مکمل بھروسے کے ساتھ کلوز کیا جائے کہ انشاءاللہ تعالی جو ہم نے غلط ٹریڈز کی ہیں وہ غلطیاں، وہ کمٹمنٹ ہم کریں اگلے سال کے لیے، ہم اگلے سال میں وہ غلطیاں نہیں کریں گے. تو یہ میرا میسج ہے کلوزنگ فار 2021 اور آنے والے سال کو خیر مقدم کرنے کا ایک طریقہ. اچھا جناب، ویلکم ٹو 2022 ہم یہ کہہ رہے ہیں اور ہم آفر کر رہے ہیں. اب تو صرف 4 دن رہ گئے. جو لوگ جوائن نہیں کر سکیں دیکھ لیں، شعیب صاحب سے رابطہ کر لیں. اس سلائیڈ میں ان کا نمبر بھی موجود ہے. مارکیٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں. آج کی مارکیٹ کے بارے میں کیا بات کی جائے. بڑے واضح طور پہ پچھلی کال میں یہ کہا گیا کہ بلز موجود تو ہیں مگر بیئرز ان کو موقع نہیں دے رہے ریئیکٹ کرنے کا. خاص طور پہ یہ بات کہی گئی کہ بیئرز بہت ہارڈ ٹائم دے رہے ہیں، اور میں نے کوئی ایسی پاسبلٹی پہ پوائنٹ نہیں کیا جس میں ایکسائٹمنٹ ہو. ہاں، میں نے یہ ضرور کہا کہ ایگزاسشن اور ڈپریشن مارکیٹ میں نظر آ سکتی ہے اگر 44,071 کے نیچے ٹریڈ کرے. اور اگر میں چارٹ پہ نظر ڈالوں جو آپ کے میری دائیں جانب آپ کو نظر آ رہا ہے، تو اگر آپ جو چارٹ آپ کے سامنے، بلکہ آج تو آڈیو ہے تو دائیں جانب نہیں، آپ کے سامنے جو چارٹ ہے، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کم و بیش آغاز کے ساتھ ہی 44,071 توڑ کر اس نے انویسٹر کو ڈپریس کر کے کونے میں بٹھا دیا.
اور پھر 43,095 کو ٹیسٹ کر کے ایک باؤنس ضرور لیا، مگر 44,071 کے اوپر کوئی سروائیول نہیں ہوا، اور اینڈ کیا ہوا؟ 205 پوائنٹ کا نقصان، 24% والیوم مزید گر گئے۔ آج کے والیوم تو وہ والیوم ہے 100 انڈیکس کے جو عام طور پہ ہم مڈ ڈے کال میں دیکھتے ہیں، جب ہم 12 بجے آپ سے بات کرتے ہیں تو ایوریج، اور بلکہ وہ بھی کم ہی ہوتے ہیں، مگر ایوریجلی اتنے تو والیوم ہوتے ہیں جو آج کل کم والیوم چل رہے ہیں۔ مگر یہ تو ڈیزاسٹرس تھا کہ مارکیٹ کلوز ہو گئی کچھ 5.5 کروڑ، تقریباً 5 کروڑ 34 لاکھ کے والیوم کے ساتھ۔ دیٹ واز ریئلی ڈپریسو، لیک لسٹر۔ اچھا، پچھلی کال میں ایک اور بات کہی گئی کہ ایگریشن آف بلز جو ہے، بیئرز، ایگریشن آف بیئرز جو ہے وہ یہاں سے تھوڑی دور پائی جاتی ہے۔ یہ بات کیوں کہی گئی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ بیئرز ایگریشن سے پہلے جو میں ڈپریشن اور لیک لسٹر موو کی بات کر رہا تھا، اس سے والیوم گرنے تھے، اور جب والیوم گرتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے جب اسٹیک ہولڈر کی پارٹیسپیشن نہیں ہوتی تو نہ بلز ایگزاسٹ ہو سکتے ہیں نہ بیئرز ایگزاسٹ ہو سکتے ہیں۔ یہ وجہ تھی، میں نے کہا ایگریشن تھوڑی دور ہے۔ تو آج مارکیٹ اب گرتی ہوئی بھی دیکھی ہم نے، پورا دن ڈپریس دیکھی، اس کے باوجود ہم نے بیئرز کی ایگریشن نہیں دیکھی، جیسا کہ آپ کو ویکنڈ پہ بتا دیا گیا تھا۔ آگے چلیں تو ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ ایک لمیٹڈ رینج میں ٹریڈ ہوئی ہے، اور جس طرح میں نے والیومز کا ذکر کیا کہ وہ کلیئرلی ریفلیکٹ کرتے ہیں ہیزیٹیشن آف اسٹیک ہولڈرز پر۔ فورن فنڈز نے کچھ انفلوز کیا، لوکل فنڈز اور انویسٹر مال بیچتے رہے، مگر وہ ایسا کوئی مال نہیں بیچا، یا ایسا کوئی انفلو نہیں ہوا جو اس کو ہم کوئی بہت بڑی بات کہیں۔ آج ایک نئی سلائیڈ میں نے آپ کو دکھانے کی کوشش کی ہے۔ یہ سلائیڈ میں کیا بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں بیسیکلی اپنی ڈپریشن آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ کس طریقے سے ہم 2021 سے 2022 کی طرف جا رہے ہیں۔ فار می اٹ از کوائٹ ڈپریسنگ کہ یہ شکل ہے ہماری 2021 سے 22 کی طرف جانے کی۔ تو یہ ایک میرے لیے ڈپریسو بات ہے۔ اداروں کے ٹکراؤ، آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی تک کسی نتائج پر نہ پہنچنا، اسٹیٹ بینک کی اٹانومی کے حوالے سے جو ایک بحث جاری ہے اور ایک ٹگ آف وار، اور اس کے رزلٹ میں ہو کیا رہا ہے، جو اس کھائی کے نیچے چیزیں ہیں، یہ وہ چیزیں میں نے دکھانے کی کوشش کی ہیں جن کو فرسٹ پرائرٹی پہ ہونا چاہیے تھا، اوپر ہونا چاہیے تھا۔ فرسٹ پرائرٹی پہ میرے حساب سے اسٹوپڈ قسم کی ایلیگیشنز، اسٹوپڈ قسم کی ویڈیو اینڈ آڈیو لیکس، اور بیکار قسم کے مقدمات، اور ان پر بڑا زبردست عدلیہ کا رد عمل، روزانہ کی عدلیہ کی کارروائیاں، مگر جو ضرورت ہے وہ نیچے کہیں کھائی میں پڑا ہے۔ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، لوگوں کی آہو بکا چیخ پکار، وہ کہیں نیچے گہری کھائیوں میں پڑا ہے، اور جو مصروف عمل قوتیں ہیں ان کا فوکس کہاں ہے؟ کوئی کہتا ہے، کوئی کیا، اب تو 4-5 لوگ یہ کہہ چکے کہ پاکستان بینکرپسی کی طرف چلا گیا۔ میں نہیں مانتا اس بات کو۔ پاکستان ایک بڑا، میں ہمیشہ سے کہتا ہوں، جغرافیکلی ایک آئیڈیلی لوکیٹڈ خطہ ہے جس کو کسی بھی وقت بڑی تیزی سے گروم کیا جا سکتا ہے۔ بدنصیبی وہ ہے جو میں نے دکھانے کی کوشش کی ہے، جو رسی کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے۔ یہ ہمارے ملک کی، میں اسپیسیفکلی ان اشخاص کو ٹارگٹ نہیں کروں گا، ان اشخاص کو کے پیچھے ایسے بہت ساری شکلیں ہیں۔ یہ دو بیچارے اکیلے نہیں ہیں، یہ تو موجودہ صورتحال میں ان میں ٹکراؤ ہے، اس لیے ان کو دکھایا گیا، مگر بیسیکلی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایسا چاہتے ہی نہیں کہ ہم اس خدشات سے باہر آئیں۔
ابھی ریونیوز کم ہوئے کووڈ میں، تو لوگوں نے سب میں پہلا کام کیا کیا؟ سب میں پہلا کام لوگوں نے یہ کیا کہ اپنے اخراجات کو کم کیا. ایسا ہی ہوا نا. ہم بھی اگر گھر میں کوئی مالی مشکلات خدا نخواستہ ہوتی ہیں کووڈ کے حوالے سے یا جو بھی، تو سب میں پہلا کام ہم نے یہی کیا کہ اپنے اخراجات کو کم کیا. ہم اتنی گفتگو کرتے ہیں معیشت پہ، اور یہ جتنے ادارے اور جتنی شکلیں جن کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، ان میں سے کسی کی اخراجات کو کم کرنے کی کوشش نہیں کی گئی. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آئی ہیٹ دی انسٹیٹیوشنس ان پاکستان جو نان پروڈکٹیو ہیں. جو ریگولیٹر ہیں وہ تو نان پروڈکٹیو ہوں گے، ان کا تو کوئی ایشو نہیں ہے. جو سسٹم کا حصہ ہے، جو سسٹم چلاتے ہیں، وہ تو نان پروڈکٹیو ہوں گے. مگر کچھ ادارے ایسے ہیں جو نہ سسٹم چلانے میں مددگار ہیں، نہ ان کی ہمیں اشد ضرورت ہے، اور نہ ہی وہ پروڈکٹیو ہیں، مگر سال کا ایک بہت بڑا اماؤنٹ بجٹ کا وہ لے جاتے ہیں. تو جب تک ہم ان کٹوتیوں پہ نہیں غور کریں گے، اس وقت تک ہمارا دماغ نئے ٹیکس پہ اور سبسڈیز ختم کرنے پر ہوگا. عوام کو مراحت نہیں ملیں گی، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی. انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ صحیح نہیں ہوگی تو نہ عوام اوپر آئے گی، نہ معیشت اوپر آئے گی. یہ آج نہیں تو کل بھی نہیں ہوگا. اگر ابھی بھی اس بارے میں نہیں سوچیں گے تو یہ کل بھی نہیں ہوگا. میں نے پچھلی اپنی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ اکنامک ریفارمز جو لائی جاتی ہیں، آنے والی رجیمز اس کو کنٹینیو کرتی ہیں. پاکستان وہ بدنصیب ملک ہے جو ایسا نہیں کرتا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم گزرتے دن کے ساتھ مشکلات کی طرف جا رہے ہیں. بہرحال بڑی لمبی بات ہو گئی، چلتے ہیں اپنے پریسائز لیول ٹیبل کی طرف. کوئی بڑی تبدیلی اس میں مجھے نظر نہیں آتی، اور آگے چلیں تو پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ کی طرف. انویسٹر مجھے تھوڑا سا تھکا ہوا، بیزار، تنگ پڑا ہوا نظر آتا ہے موجودہ حالات سے. اور اگر میں پچھلے چند ہفتوں کو ملا کے دیکھوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بلز اینڈ بیئرز، یہاں پر میں نے لفظ یوز کیا ہے بلیورز اینڈ نان بلیورز. یہ لفظ میں نے اس لیے یوز کیا جو اس وقت ملک کی موجودہ حالات پر بلیف کرنا چاہتے ہیں اور جو مکمل نا امید ہو چکے ہیں. وہ دونوں جو ہیں ان کی ایفرٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ مارکیٹ کو اپنی فیور میں لے جائے، اور مارکیٹ ایک ٹگ آف وار کی کیفیت میں ہے. اور جو ویکنڈ پہ جو کال دی گئی اس میں نے کہیں کوئی ایکسائٹمنٹ کی بات اسی لیے نہیں کی تھی. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری ویکنڈ والی کال میں کیا وجہ تھی کہ میں بلز کے لیے زیادہ انٹرسٹڈ نظر نہیں آیا. آپ یہ بھی نوٹس کیجئے کہ آج میں نے اتنی مایوسی اور ڈپریشن مجھے انڈیکس میں نظر آ رہی تھی کہ میں نے مڈ ڈے کال بھی کوئی نہیں دی، کیونکہ مارکیٹ بالکل ایز اٹ از چل رہی تھی. نہ ہی مجھے کلوزنگ پہ کوئی تبدیلی کی امید تھی کہ میں آپ کو مڈ ڈے کال دیتا. بالکل جس طرح 44,071 کے نیچے اس کو پریشر میں رہنا تھا، وہی پریشر نظر آیا آغاز کے ساتھ. اور پھر مارکیٹ 43,864 جو کہ ایک اچھا لیول تھا، اس کو ٹیسٹ کر کے کلوز ہو گئی. اب آنے والے دن میں 43,864 کے نیچے پریشر کو کنٹینیو کرنا چاہیے. اسی طریقے سے کوئی بڑا ایگریشن یا بہت سارے پوائنٹ گرتے ہوئے ابھی بھی نظر نہیں آ رہے. وہ اسی وقت نظر آئیں گے جب اسٹیک ہولڈر سامنے آئیں گے اور کسی نتیجے پر پہنچیں گے. انہیں کوئی فیصلہ کرنا ہوگا ادھر یا ادھر. جب تک آپ کو یہی ڈپریشن، یہی انڈیسیشن جو پچھلے چند ہفتوں میں ہم نے دیکھا وہ نظر آ رہا ہے. اور انٹرا ڈے کے حوالے سے جو کل کا سیشن ہے 43,864 کے نیچے ڈپریس ہے. اور میں نے یہاں دو ریزسٹنس لیول انڈیکیٹ کی ہیں. ایک ہے 44,078 35 والی، اور ایک میں نے اس میں بتائی ہے 44,241 191 والی. اگر آپ دیکھیں تو 44,078 والی کوئی بہت زیادہ دور نہیں ہے، صرف پری اوپننگ کی مار ہے. اگر مارکیٹ اس کے اوپر بھی کھل جائے تو یہ بہت دور نہیں ہے. اور اگر ایسا ہو تو پھر بلز کچھ ایفرٹ کریں گے، ضرور کریں گے. اور وہ ایفرٹ جزوی وقتی کل کے دن کے لیے ہوگی. کوئی بڑی بڑی امیدیں باندھنے کی ضرورت نہیں ہے.
کیونکہ بلز کے اندر جو تھوڑا بہت کمفرٹ زون پیدا ہوگا، کیونکہ جس طرح میں نے کہہ دیا 44,048 از اونلی گڈ ٹو کیا کہنا چاہیے منیمائز دی آن گوئنگ ڈپریشن اینڈ پریشر، اور 44,241 کے اوپر بلز ریگین کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر وہ ریگین کرتے ہیں تو مت بھولیے گا میرا ایک ایریا ہے جو میں پچھلے 2 ہفتوں سے ڈسکس کر رہا ہوں، ایک تصویر بھی دکھاتا رہا ہوں، 44,440 اور 44,636 وہاں تک جانے کی ہم اس ایریا میں ہو آئے ہیں. تو بیسیکلی تو ہم اپنا وہ ٹارگٹ اچیو کر چکے ہیں، اور وہاں سے ہو کے آ جانا اس بات پر بھی پوائنٹ کرتا ہے کہ یہ سائیکل کمپلیٹ ہو گیا ہے، جو کہ ایک خطرے کی بات ہے کہ اگر یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے تو پھر تو مارکیٹ نیچے جا رہی ہے. اور تو اگر ہم متواتر کوششیں کرتے ہیں وہاں جانے کی، اس ایریا میں جانے کی، تو وہ پھر ایک امید ہوتی ہے کہ شاید ہم اس کو عبور بھی کر پائیں. تو ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے ٹریڈ کیجئے. دعا کروں گا کہ آپ بہت کامیاب اور اچھی ٹریڈ کریں. میں کوشش کرتا ہوں تمام باریک بینی سے آپ کو ان چیزوں کو سمجھا سکوں تاکہ آپ اپنے انویسٹمنٹ کی جو فیصلے ہیں مستقبل کے وہ درست سمت میں کر سکیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابی دے، صحت مند رکھے. بہت شکریہ. ہمارے لیے بھی دعا فرمائیے. اللہ حافظ.